دوستو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب میں اس کتے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کیا اور اس بے حرمتی پر اس سے بدلہ لیا۔ ایک دن نصارہ کے بڑوں کی ایک جماعت منگولوں کے قبیلے کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی۔ اس تقریب کا اہتمام منگول قبیلے کے شہزادے کی نصرانیت قبول کرنے پر کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں آنے والے ایک عیسائی مبلغ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات بکے۔ وہاں قریب ہی قبیلے کی ملکیت ایک کتا بندھا ہوا تھا جو اس عیسائی مبلغ کے زہر افشانی کرنے پر چھلانگے مارنے لگا اور بے قرار ہو گیا۔ اس کتے نے کسی طریقے سے اپنی رسی توڑوائی اور اس بدبخت عیسائی مبلغ پر ٹوٹ پڑا اور اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ خونخوار شکاری کتا اس بدبخت عیسائی مبلغ کا ہاتھ اپنے جبڑوں میں لے کر تن سے جدا کرتا، لوگوں نے اس شکاری کتے کو پکڑا، اسے دوبارہ باندھا اور عیسائی مبلغ کی جان چھڑوائی۔ اس تقریب کے میزبانوں نے عیسائی مبلغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کتے نے تم پر یہ حملہ ایک اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرنے پر کیا ہے، مگر اس بدبخت عیسائی مبلغ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کتا وفادار اور خوددار ہے۔ اس نے جب میری تقریر کے دوران یہ دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ فضا میں بلند کر رہا ہوں تو وہ سمجھا کہ شاید میں اس کے مالک سے لڑ جھگڑ رہا ہوں اور اس پر حملہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس کتے نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنی رسی تڑوائی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ باتیں بول کر اس بدبخت عیسائی مبلغ نے دوبارہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ ابھی اس نے گالیاں بکنا شروع کی ہی تھیں کہ اس بار اس خونخوار کتے نے اپنی رسی چھڑوائی اور سیدھا اپنے تیز دھار دانت اس بدبخت عیسائی مبلغ کی گردن میں پیوست کر دیے اور چند ہی لمحے میں وہ خون و خون ہو کر وہیں ختم ہو گیا۔ دوستو الزاہبی نے اس قصے کو صحیح اسناد کے ساتھ معجم الشیوخ کے صفحہ نمبر 387 میں نقل کیا ہے اور اس واقعے کے عینی شاہد کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کتے نے میری آنکھوں کے سامنے اس ملعون صلیبی کو کاٹا، اس کی گردن کو دبوچا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس تقریب کے میزبان پہلے تو اسے محض اتفاق سمجھ رہے تھے، لیکن ایک کے بعد جب دوسرا واقعہ ہوا تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا نتیجہ نکلا ہے۔ معجم الشیوخ میں ہی لکھا گیا ہے کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں موجود کئی افراد نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ خواتین حضرات، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے عظیم صلیبی جنگوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا؟ یہ واقعہ تاریخ کی تمام بڑی کتابوں میں درج ہے کہ رینلڈ نامی ایک عیسائی جرنیل نے مدینہ جاتے ہوئے قافلوں کو لوٹا۔ اس قافلے میں موجود خواتین کی چیخ و پکار کو سن کر وہ عیسائی جرنیل رینلڈ بولا کہ بلاؤ آج اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کو پہنچے۔ جب اس لٹے پھٹے قافلے نے یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر بیان کیا تو صلاح الدین ایوبی نے وہیں پر قسم کھائی کہ وہ اس بدبخت جرنیل کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹے گا۔ صلاح الدین ایوبی ایسے ذہین اور بہادر سپہ سالار تھے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلامی تاریخ کے وہ دوسرے بڑے جنگی جرنیل تھے۔ آپ سلطان نور الدین زنگی کے شاگرد اور بہت گہرے دوست تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی صلیبیوں کو ناکو چنے چبوائے اور مصر اور فلسطین کی سرزمین پر جس طرح انہیں شکست سے دوچار کیا تو وہ ایسے جرنیل تھے کہ صلیبی ان کے نام ہی سے کانپتے تھے، اور سازشی صلیبی اکثر یہ بات کہا کرتے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو اگر ختم کر دیا جائے تو اسلام کا اس دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک صلیبی جرنیل کو جنگ کے دوران گرفتار کیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اسے لایا گیا تو دہشت کے مارے اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ یہاں دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ وہی خبیث ملعون جرنیل تھا کہ جس نے حضور اکرم تاجدار نبوت کے شان اقدس میں گستاخی کی تھی، اور یہ صلیبیوں کا بہت بڑا جرنیل تھا۔ تمام صلیبیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اپنی پے در پے شکستوں کے بعد اسی جرنیل پر بے حد بھروسہ تھا کہ وہ ان کا انتقام لے گا اور ان کی شکست کو فتح میں بدلے گا، اور یہ اکثر بکواس کیا کرتا کہ ہم بہت جلد مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ اور خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کریں گے اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ یہی بدبخت جرنیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر ملی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے باقاعدہ اپنی فوج کو یہ حکم جاری کیا کہ اس ملعون جرنیل کو کسی بھی مارکے میں پکڑے جانے کی صورت میں کچھ نہ کہا جائے اور اسے زندہ سلامت میرے خیمے میں لایا جائے۔ اس دور کے مسلمان جرنیلوں کی لکھی
گئی یادداشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی چین کی حالت میں نہ رہے، ہر وقت غصے کے عالم میں بے قرار رہتے تھے۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، کتنا ہی بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا، آپ ہمیشہ اپنے دماغ اور اپنے خیالات پر قابو پاتے۔ آپ ہوش کا دامن کبھی نہ چھوڑتے تھے، مگر اس ملعون کی گستاخی کے بعد آپ کی ذہنی اور قلبی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی فرمایا کرتے کہ میرے دل میں جو آگ بھڑک اٹھی ہے وہ اس خبیث ملعون گستاخ رسول کے خون ہی سے ٹھنڈی ہوگی۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس ملعون کی گردن اڑا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے کو نہ تو بھول سکتا ہے اور نہ ہی کسی صورت اسے معاف کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اس صلیبی جرنیل کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کا پیشاب نکل گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سلطان بولا کہ اے ملعون، تو اپنی فوج کا جرنیل ہے اور تو یہ جانتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی دشمن فوج کے قیدیوں، سپہ سالاروں اور سپاہیوں کو ان کے عہدے کے مطابق عزت اور احترام دیا کرتا ہے اور بے بس قیدیوں کو قتل نہیں کیا کرتا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی میدان کا سپاہی ہے اور بلا وجہ قیدیوں کو ہلاک کر کے اپنی مردانگی ثابت نہیں کرتا۔ لیکن تو نے ایسا جرم کیا ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو کوئی حق ہے اور نہ اس کے لیے کوئی معافی۔ اے ملعون، نہ تو میرے سامنے تیری کوئی عزت ہے اور نہ کوئی مرتبہ۔ تو نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکارنے کی جرت کی اور آج تو ان کے ایک حقیر سے غلام کے سامنے بے بس کھڑا ہے۔ آج تو بلا اپنے صلیبی خداؤں کو کہ تجھے میرے قہر سے بچائیں۔ اور تاریخ میں درج ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جو کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے میں مشہور تھا، اس نے اس گستاخ رسول صلیبی جرنیل کے جسم کے تمام اعضاء الگ الگ کاٹ کر صلیبیوں کو بھجوا دیے تاکہ دوبارہ کسی ملعون کو یوں کرنے کی ہمت نہ ہو۔ دوستو، آپ ہی بتائیے کہ ہمارے پاس آج صلاح الدین ایوبی جیسے تاریخی ہیروز موجود ہیں، ہماری تعداد 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، ہمارے بھی مسلمان حکمران ہیں، مگر کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا ہے کہ جب کفار کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا کوئی موقع نہ آتا ہو، لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو کر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔